ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجیے اور کمنٹس میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ تبصرے پہ تبصرہ اور میری جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ چند دن پہلے ایک دل خراش واقعہ پیش آیا۔ کوئٹہ میں 11 جو کارکن تھے ان کو شہید کیا گیا، ان کے گلے کاٹے گئے اور کچھ ذرائع کے مطابق ان کے گلے کند چھریوں سے کاٹے گئے۔ یہ کس کی سنت ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزیدی فوج ISIS کے نام سے جس نے اس کی ذمہ داری قبول کی، وہ کون ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ کوئٹہ میں موجود لشکر جھنگوی ہی آج ISIS ہے، اور ان کو کون سرپرستی دیتا ہے، وہ کن کی سرپرستی میں کھلے عام گھومتے ہیں۔ یہ ہزارہ برادری جن کے گلے کاٹے گئے ہیں، یہ کئی دفعہ یہ بات بتا چکے ہیں، یہ کئی دفعہ اس بات کا مطالبہ کر چکے ہیں کہ خدارا ان کتوں کے گلے میں پٹا ڈالیے تاکہ یہ ہمیں مت کاٹیں۔ پہلے تو یہ لوگ صرف گولیاں مارا کرتے تھے، بم دھماکے کیا کرتے تھے، اور اب انہوں نے اپنے جو ان کا پیر ہے یزید، اس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انفارچونیٹلی ان بیچاروں کے گلے کاٹے۔ یہ مسلمان ہیں، یہ انسان ہیں، پاکستانی ہیں، اس کے باوجود آج ایک حکومتی وزیر علی نواز آوان، میرا خیال سے ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئٹہ کی مائنورٹی ہیں۔ جناب آپ کس کس کو مائنورٹی بنائیں گے؟ آپ کی نظر میں مسلمان بھی مائنورٹی ہے، آپ کی نظر میں ہزارہ مائنورٹی ہے، آپ کس کس کو کہاں کہاں مائنورٹی بنائیں گے؟ یہ مائنورٹی والے جو لفظ ہیں اس کو خدارا ختم کیجئے۔ ایک ہندو کی، سکھ کی، مسلمان کی، عیسائی کی، شیعہ کی، سنی کی، تمام مذاہب، تمام مکتبہ فکر، سب کی جانیں اتنی ہی قیمتی ہیں جتنی کسی ایک خاص مکتبہ فکر کی آپ کی نظر میں قیمتی ہوتی ہیں۔ یہ انسان ہیں، انسانیت میں کوئی مائنورٹی، کوئی میجورٹی نہیں ہوتی، انسانیت صرف انسانیت ہوتی ہے۔ ہزارہ قبیلے والوں کا جو مطالبہ ہے، اس وقت وہاں پر -1 سے -3 ریگولر ایک ٹمپریچر چل رہا ہے، اور وہاں پر یعنی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم -10 تک یہ ٹمپریچر جاتا ہے۔ میرے دوست ہیں اسد سید، انہوں نے اپنے ایک چھوٹے سا ایک انٹرویو کیا تھا وہاں کے ایک لیڈر جو ہیں ان کے ساتھ، اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں، اور جب تک وزیر اعظم عمران خان وہاں پر تشریف نہیں لاتے تب تک یہ لاشیں نہیں اٹھائی جائیں گی۔ ان کا یہ مطالبہ جناب کوئی نیا نہیں ہے، اور یہ وزیر اعظم سے کم پر بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کو یہ جو گارنٹیز ہیں یہ بہت پہلے بھی دی جا چکی ہیں، ان کو یہ یقین دہانیاں کرائی جا چکی ہیں بہت مرتبہ۔ ان کے 2001 یا 2 سے صرف اس مقصد کو دیکھیں، صرف اس کمیونٹی کو دیکھیں جو کوئٹہ میں بس رہی ہے، ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ ادروائز یہ بات تو بہت پرانی ہے، لیکن اگر ہم صرف ابھی کے جو یہ ایک سیریز چل رہی ہے، یہ 2001-2 سے چل رہی ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے شیخ رشید صاحب کو بھیجا، شیخ رشید صاحب گئے، ان سے بات وغیرہ ہوئی، انہوں نے کہا جناب ہم عمران خان صاحب سے کم پر بات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آج زلفی بخاری صاحب اور علی زیدی صاحب جو ہیں ان کو بھیجا گیا، اور دونوں معتبر وزیر اور مشیر صاحب جو ہیں وہ جب وہاں گئے تو انہوں نے ان کو سیم یہی بات کی کہ ہم چاہتے ہیں عمران خان آ کے ہمارے بچوں کے کٹے ہوئے گلے دیکھیں، انہیں دیکھیں، اور ان کو احساس ہو کہ ایک ماں جب جوان بچے کی لاش کو دیکھتی ہے تو اس کو کیا احساس ہوتا ہے، ایک بہن جب اپنے جوان بھائی کا لاشا دیکھتی ہے تو اس کو کیا احساس ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ایک بہن کہتی ہے اب ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہم 5 بہنیں ہیں اور ہم اپنے بھائی کا لاشا خود قبرستان لے کر جائیں گی۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے کہ جب وہ اس بہن نے یہ بات کہی۔ اس کے علاوہ ہماری اپوزیشن کی جماعتیں افسوس کا اظہار کر رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ افسوس کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن کوئی اس کے اوپر کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہا۔
عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے, ایک حکومت سے باہر تھے, تب وہ وہاں پر پہنچ گئے تھے, جو کہ جس کے لیے ان کو میرا خیال سے سراہنا چاہیے. لیکن آج جب وہ وزیر اعظم ہیں تو ان کے سٹینڈرڈز کیوں چینج ہو گئے ہیں؟ وزیر اعظم عوام کا نمائندہ, عوام کا خدمت گزار ہوتا ہے جناب. وزیر اعظم کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہوتا, یہ بادشاہت اور ملوکیت نہیں ہے. آپ اگر اپنے آپ کو عوام کے دکھ درد اور مسائل میں نہیں لے کر جا سکتے تو آپ کو وزیر اعظم, آپ کس بات کے وزیر اعظم؟ آپ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایگزامپلز دیا کرتے تھے کہ فرات کے کنارے کتا بھی مرے تو عمر جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. تو اب آپ جو ہے, عمر جو ہے ذمہ دار ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کی ریاست میں کالعدم جماعتوں نے, جن کو سرکاری اداروں کی سرپرستی بھی حاصل ہے, اور یہ بات کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں ہے, تمام لوگوں کو معلوم ہے, وہ اب ISIS کے نام سے آپریٹ کرے گی, وہ اپنا نام تبدیل کرے گی, ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرے گی. تو کیا چیزیں تبدیل ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ عوام کی سیاست کی بات کرتے ہیں. بہت اچھا ہوتا کہ آپ ان مظلوموں کے دھرنے میں جا کے بیٹھتے. آپ کے PDM کے دھرنے سے لاکھ کروڑ گنا درجے بہتر یہ دھرنا ہوتا. آپ وہاں پر جا کر بیٹھتے تو پتہ چلتا کہ آپ واقعی میں عوامی لیڈر ہیں. مریم نواز صاحبہ, کھلونے خریدنے سے, دکانوں پہ, جب بیکریوں پہ جا کے کھانے خریدنے سے اور دکانوں پہ جا کے کھلونے خریدنے سے آپ عوامی لیڈر نہیں بنیں گی. آپ کو جانا ہوگا اور جا کر ان مظلوموں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. اس -1, 2 یا 3 کے ٹمپریچر میں جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ عوامی لیڈری ہوتی کیا ہے. یہ اپوزیشن کی جماعتیں, یہ نواز شریف, زرداری صاحب, عمران خان, یہ بلاول بھٹو صاحب, مریم نواز, یہ سب لوگ کیا ہمارے ایموشنز, ہماری جو ہیں فیلنگز کے ساتھ کھیلنے کے لیے ہی رہ گئے ہیں؟ خدارا ان لوگوں کی آواز سنیے, ان کے دکھ درد میں شریک ہوئیے. یہ ایک دفعہ کا قتل نہیں ہے. سنا ہے شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ اب وزیر اعظم ہر چھوٹے موٹے واقعے پہ جا کے وزٹ کرے گا. جناب یہ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے جب آپ اس کو چھوٹا موٹا واقعہ کہتے ہیں. آپ وہ جو سڑکوں پر گھوم رہے تھے موٹر سائیکلوں پہ, وہ کون سے بڑے واقعات تھے؟ عمران خان جو جا کے کنٹینر پر اس وقت سو رہا تھا, وہ کون سا بڑا واقعہ تھا؟ یہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں. اس کو آپ شیعہ مسئلہ مت بنائیے, اس کو آپ سنی مسئلہ مت بنائیے, اس کو پاکستانی عوام کا مسئلہ بنائیے. خدارا اپیل ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ جلد از جلد ان لوگوں کو وزٹ کریں, اور میرے خیال سے تمام سیاسی جو اپنے آپ کو لیڈر مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جا کر ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے بھی ہوں, ان کو وزٹ کریں اور ان کے دکھ درد میں شامل ہوں. اور جب وہ جا کر -1 یا -2 کی سردی میں زمین پہ بیٹھے ہوئے ان عورتوں, بچوں, مردوں, بزرگوں کو دیکھیں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ ان کی تکلیف کیا ہے. اور یہی وہ چاہتے ہیں آپ کو بتانا, تاکہ آپ کو ان کی تکلیف کا احساس ہو اور پھر آپ کو معلوم ہو کہ وہ اس سردی میں ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے, ان کا مطالبہ ہے ہمیں تحفظ دو. اور تحفظ کے نام پہ جن جیلوں میں آپ نے ان کو بند کیا ہے, اس کے باوجود اگر آپ ان کو تحفظ نہیں دے سکتے, جیل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ان کو علاقوں میں محدود کر دیا ہے. بات بات پہ آپ ان کی ڈاکیومنٹس اور شناختی کارڈ مانگتے ہیں. آپ ان سے تو ان کے ڈاکیومنٹس مانگتے ہیں, لیکن جو انہیں قتل کرنے آتے ہیں ان کے ڈاکیومنٹس نہیں مانگتے آپ. وہ چپ کر کے آتے ہیں, ان کو مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. یہ سوچنے کی بات ہے اور افسوس کا مقام ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب لوگوں کے لیے. اس بارے میں ذرا سوچئے گا. امید ہے آپ اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.